بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الزکوٰۃ بما تتعلق الزکوٰۃ بحمد اللہ۔ کتاب الطہارت کی بات مکمل ہوئی، پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ شروع ہوئی، پھر صوم ہوئی۔ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ احکام اسلامی میں سے ایک اہم حکم ہے زکوٰۃ سے متعلق۔ قرآن مجید میں بھی جہاں جہاں نماز کا حکم آیا، اکثر مقامات پر ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم آیا۔ زکوٰۃ میں بحث اس میں ہوگی کہ کس کس چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے، پھر ہر ایک کی ہمیں دلیل چاہیے۔ کس انسان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس انسان میں کیا شرائط ہوں گی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، پھر اس چیز پر ہمیں ہر شرط پر دلیل چاہیے جو اس کتاب کا اصل مقصد ہے۔ پھر اسی طرح انشاءاللہ کون سی چیز پر کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، شرائط، پھر ان میں سے ایک آئے گا کہ نصاب پورا ہونا چاہیے فلاں فلاں، پھر ہر ایک کا نصاب کیا ہے، پھر اس پر دلیل کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس ترتیب سے اس کتاب کو مکمل کریں گے۔ پہلی بات، زکوٰۃ کس کس چیز پر واجب ہے؟ 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر 9 پر ہے تو ان کی دلیل کیا ہے، انشاءاللہ بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پھر اگلی بات، کس انسان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں جس انسان میں 6 شرائط پائی جائیں اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بالغ ہو، عاقل ہو، مالک ہو، تصرف پر قدرت رکھتا ہو، اور وہ اس کی اپنی ملکیت ہو، تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اس سے مربوط ہیں۔ پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، ہر ایک پر ہم پھر پڑھیں گے دلیل۔ آپ کہتے ہیں جی بلوغت پر، پھر اس کی دلیل کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ وہ عاقل ہونا چاہیے، پھر اس کی حدیث کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، الی آخر۔ تو انشاءاللہ ہم توفیق الہی سے ایک ایک کر کے ان کو لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اس میں کسی مقام تک پہنچ جائیں گے۔ کتاب الزکوٰۃ، سب سے پہلے بما تتعلق الزکوٰۃ، زکوٰۃ کس کس چیز سے متعلق ہے، مراد کیا، یعنی کس کس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تتعلق الزکوٰۃ بستۃ اشیاء، 9 چیزوں سے متعلق ہے، یعنی 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ الانعام الثلاثہ، انعام ثلاثہ یعنی اونٹ، یہ ایک کیٹیگری ہو گئی، گائے بھینس یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی، بھیڑ بکریاں یہ تیسری کیٹیگری ہو گئی۔ والنقدین، نقدین سے مراد یعنی سونا اور چاندی، یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ والغلات الاربع، غلات اربع میں کیا آ گیا؟ گندم، جو، کشمش اور زمین، اپنا کھجور، وہی کشمش اور تامر، خشک کھجور۔ پس 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا جی، والمستند فی ذلک، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ زکوٰۃ فقط 9 چیزوں پر ہے؟ جواب، صحیحۃ الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبداللہ علیہم السلام۔ لفظ فضلاء پہلے بھی استعمال ہوا ہے، میں نے گزارش کی تھی کہ جہاں پر فضلاء ہو نا کہ فضلاء نے یہ روایت کی ہے، تو اس سے مراد ہوتے ہیں زرارہ بن آیون، محمد بن مسلم، برید بن معاویہ، فضیل بن یسار۔ خوب، ان راویوں نے امام محمد باقر علیہ السلام
اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ یہ معصوم فرماتے ہیں فرض اللہ عز وجل الزکاۃ مع الصلاۃ فی الاموال، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ ساتھ اموال میں زکوٰۃ کو بھی فرض کیا، واجب قرار دیا۔ وَسَنَّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی 9 اشیاء، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اموال میں سے 9 چیزوں میں اس زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ وَأَفَا أَمَّا سِوَاهُنَّ، اور ان 9 کے علاوہ دیگر چیزوں میں معاف فرما دیا، یعنی جو بھی اموال ہیں ان اموال میں سے فقط 9 میں پیغمبر نے حکم دیا زکوٰۃ کا، باقی معاف کر دیا۔ وہ 9 کون سے ہیں؟ فی الذہب، سونا، والفضۃ، چاندی، والابل، اونٹ، والبقر، یہ بکر گائے بھینس دونوں کو شامل ہے، والغنم یعنی بھیڑ بکریاں، والحنطۃ، گندم، والشعیر، جو، والتمر، خشک کھجور، والزبیب، کشمش۔ وَأَفَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما سوا ذالک، اس کے علاوہ دیگر اموال میں پیغمبر اکرم نے معاف فرما دیا کہ باقی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ خوب، یہ ایک حدیث ہے، وغیرہ اور روایات بھی اس مضمون کی موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، وفی مقابلہا، البتہ ایک اور روایت ہے سندن، وہ بھی صحیح ہے، محمد ابن مسلم کی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس نے نقل کی ہے، لیکن اس میں کچھ اور چیزوں کا ذکر بھی ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں کہ ہم ان کو جمع کریں گے۔ مثلا وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے، ایک اور روایت ان کے مقابل میں روایت صحیح ہے محمد ابن مسلم امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ یہ ہے کہ سألتہ عن الحبوب ما یزکا منہا، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جناب حبوب، یہ جو بیج ہوتے ہیں جتنے بھی، ان میں سے کون سی وہ ہیں کہ جن کی زکوٰۃ دی جائے گی ان حبوب میں سے؟ قال، روایت کے مطابق امام نے فرمایا البر، گندم، والشعیر، جو، والذرہ، مکئی، والدخن، باجرہ، والارز، چاول، والسلط، یہ بھی کوئی جو کے ساتھ ملتی جلتی جو مجھے ترجمہ ملا جی کہ جو کے بغیر چھلکے کا کوئی جو ہوتا ہے، خوب، والعدس، مسور، والسمسم، تیل، خوب، یہ ہے اس روایت کے مطابق۔ کل ھذا یزکا، یہ جو بیان امام فرماتے ہیں روایت کے مطابق کہ ان سب کی زکوٰۃ دی جائے گی یا جو ان جیسی ہوگی۔ اب ہم نے تو فقط ہنتا، شعیر، تمر اور زبیب کی بات کی ہے، اس میں تو اور بھی بہت سارے موجود ہیں۔ فرماتے ہیں یمکن الجام، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس روایت اور اس روایت کے درمیان جمع یہ کرتے ہیں بحمل ثانیت علی الاستحباب، کہ یہ جو دوسری روایت ہے جس میں گندم اور جو کے علاوہ اور چیزوں کا ذکر ہے، اس کو حمل کرتے ہیں استحباب پر کہ مستحب ہے کہ ان میں بھی زکوٰۃ دی جائے۔ جب حمل الاستحباب کریں گے تو کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اب شروع فرماتے ہیں شرائط عامہ، یعنی زکوٰۃ سے متعلق کس پر واجب ہوگی، کب واجب ہوگی، شرائط وجوب وغیرہ، ہم ان میں سے فقط ایک حصہ آج کے درس میں پڑھ سکیں گے۔ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس انسان
پر واجب ہوتی ہے. آگے انشاءاللہ پڑھیں گے چیزیں کہ کس چیز پر کب ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ آگے. یہاں ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس انسان پر جو مکلف بالزکوٰۃ ہے، فی الحال اس کی بات ہے. 6 شرائط بیان کی ہیں. فرماتے ہیں لا تجب الزکوٰۃ الا مع البلوغ 1 والعقل 2 والحریت 3 والملکیت 4 والتمکن من التصرف 5 والنصاب 6. زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر جو بالغ ہو، زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر جو عاقل ہو، زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر جو حر ہو، غلام نہ ہو، زکوٰۃ واجب ہوگی ملکیت پر جو اس کی شخصی ملکیت میں ہو، جس کا واحد مالک ہو. زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ والتمکن تصرف، جو اس پر تصرف کرنے پر قادر بھی ہو. بعض اوقات آقا جان یہ ہوتا ہے کہ انسان شے کا مالک تو ہوتا ہے لیکن تصرف کرنے پر قدرت نہیں رکھتا. وہ کیسے؟ آپ کا مال تھا، چوری ہو گیا، ہے تو آپ کی ملکیت میں لیکن آپ اس پر تصرف نہیں کر سکتے. کسی نے غصب کر لیا، چھین لیا، آپ کا مال تھا، آپ کو گن پوائنٹ پر لے کے چلا گیا، رہے گا آپ کی ملکیت میں لیکن آپ اس میں تصرف تو نہیں کر سکتے. تو زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب آپ اس پر تمکن من التصرف، تصرف کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہوں گے. تو یہ 5 شرائط ہو گئیں اس شخص کے لحاظ سے کہ جس پر ہوگی. 6ٹھی شرط ہے النصاب، کہ وہ جو مال ہے اپنے نصاب کی مقدار تک بھی ہو. نصاب کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درسوں میں پھر ہر ایک کا نصاب علیحدہ ہے. غلات کا اپنا نصاب ہے، نقدین کا اپنا نصاب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور انعام کا اپنا انشاءاللہ پڑھیں گے. خوب، اب دلیل چاہیے ہمیں کہ زکوٰۃ بالغ پر ہوتی ہے، نابالغ پر نہیں. دلیل چاہیے زکوٰۃ عاقل پر ہوتی ہے، مجنون پر نہیں. دلیل چاہیے زکوٰۃ حر پر ہوتی ہے، غلام پر نہیں. دلیل چاہیے زکوٰۃ ملکیت پر، جو میری ذاتی ملکیت میں ہوگی اس پر ہوگی، جو ملکیت میں نہیں ہے اس پر نہیں ہوگی. اسی طرح دلیل چاہیے کہ جو تمکن علی التصرف، جو صرف قدرت رکھتا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، دوسرے پر نہیں ہوگی. نصاب تک شاید آج نہیں پہنچ سکے گے، انشاءاللہ کل کے درس میں. والمستند فی ذلک، یہ جو شرائط بیان ہوئی ہیں 6، ان میں سے اب ہر ایک کی تفصیل اور ہر ایک کی دلیل. فرماتے ہیں اما اعتبار البلوغ فی النقدین، جہاں تک ہے کہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ اس انسان پر واجب ہوگی جو بالغ ہو. نقدین میں مالک کا بالغ ہونا شرط ہے. فمتسالم علیہ، یہ مسئلہ اجماعی ہے، اتفاقی ہے کہ نابالغ اگر سونا چاندی کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. خوب، یہ متفق یعنی کیا ہے؟ متسالم علیہ، یہ مسئلہ اتفاقی ہے، بل فائدہ اگر اجماعی ہے. ہاں، وفی غیرہما، اچھا سونا چاندی کے علاوہ ہے نابالغ لیکن بھیڑ بکریوں کا مالک ہے نابالغ لیکن گندم جو اس کے پاس بہت سارا ہے، آیا ان میں بلوغت شرط ہے یا نہیں ہے ان کی مال میں؟ اس میں اختلاف ہے. جناب آیت اللہ ایروانی فرماتے ہیں یمکن التمسک للاعتبار مطلقا بحدیث رفع الکلام، جب نص آ گئے کہ نابالغ مرفوع القلم ہے، یعنی اس پر احکام الہیہ میں سے کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا. مجنون مرفوع الکلام، نابالغ مرفوع الکلام. تو فرماتے ہیں جب حدیث یہ کہتی ہے کہ بحدیث رفع القلم یعنی مرفوع القلم، مرفوع کا مطلب ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ثواب نہیں لکھا جاتا، یہ مرفوع القلم ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا
کہ بلوغت مطلقاً شرط ہے، چاہے نقدین ہوں، چاہے انعام ہوں، چاہے اللہ، چونکہ یہ نابالغ مرفوع القلم ہے لہذا اس، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنَّ دَعْوَى اخْتِصَاصِهِ بِرَفْعِ خُصُوصِ الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ دُونَ الْوَضْعِيَّةِ، اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب وہ جو نابالغ مرفوع القلم ہے وہ فقط احکام تکلیفیہ کی حد تک ہے، واجب حرام کیا آتا ہے، جو حکم وضعیہ ہیں، صحت بطلان فلاں فلاں، ان احکام وضعیہ کے بارے میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لا وجہ لا، اس دعوے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے کہ جب حدیث آ گئی کہ رفع القلم، کہ یہ نابالغ مرفوع القلم ہے، اس میں تو کوئی آگے قید نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے چاہے وہ حکم تکلیفی ہو چاہے حکم وضعی ہو، ہر لحاظ سے مرفوع القلم ہے۔ خو بعد اطلاق القلم المرفوع، ٹھیک ہو گیا، خو ختم۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب یہ حدیث باللحاظ سند ضعیف ہے، فرماتے ہیں ایک بحث ہے ہمارے علماء میں، ہم یہاں لمبی اس کو نہیں چھیڑتے، کہ آیا شہرت عملی کسی روایت کے ضعف سندی کا جبران کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ بہت سارے لوگ، بلکہ مشہور بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شہرت عملیہ روایت کے ضعف سند کا جبران کر سکتی ہے۔ البتہ آیا خوئی اور خدا ایروانی کا اپنا موقف یہ نہیں ہے، لیکن مشہور یہ ہے۔ فرماتے ہیں ضعف سند الحدیث، حدیث کی سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی، وہ رفع القلم والی، فرماتے ہیں اس کے ضعف سند حدیث کا جبران کیا ہوگا؟ منجبر، وہ ضعف کا جبران ہوگا بشہرت العملیہ، علماء نے اس پر عمل کیا ہے۔ البتہ بناءً علی تمامیت کبری الانجبار، اس نظریے پر کہ اگر ہم اس کبری انجبار قائل ہوں، کیا مطلب؟ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ شہرت عملیہ ضعف سند کا جبران کرتی ہے، تو پھر اس حدیث کی سند کے ضعف کا بھی شہرت عملیہ جبران کر دے گی، لہذا قابل عمل ہے، جیسا کہ مشہور ہے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ جو اپنا ندی ہے نا آیت اللہ خویوانی کا، وہ اس شہرت عملیہ کو جابر ضعف سند قرار نہیں دیتے۔ خوب، اچھا آگے چلتے ہیں۔ دوسرا آپ نے کہا زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ انسان عاقل ہو، مجنون مالک تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، عاقل شرط ہے۔ دلیل فیکفی لإثباتہ حدیث رفع القلم، وہی حدیث رفع القلم کافر ہے، جیسے وہ نابالغ کو مرفوع القلم کہتی ہے، اسی طرح وہ اس مجنون کو بھی مرفوع القلم کہتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں وَبِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ، چلو فرض کرو ہم اس حدیث رفع القلم کو نہیں لیتے بقول آپ کے کہ اس کی سند ضعیف ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب شہرت عملیہ نہیں بنتے، ہمارے پاس اور دلیل بھی ہے کہ انسان پر زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب وہ عاقل ہوگا۔ وہ کون سی دلیل ہے؟ وہ یہ ہے یکفی القصور فی المقتضی، یعنی جو دلیل مقتضی وجوب زکوٰۃ ہے وہ مجنون پر واجب کرنے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَدِلَّةَ وُجُوبِ الزَّکَاۃ، وہ تمام ادلہ قرآن سے ہوں یا حدیث سے ہوں جو وجوب زکوٰۃ پر داد کرتی ہیں، حیث انہا تدل علی الحکم التکلیفی، یہ دلالت کرتی ہیں ایک حکم تکلیفی پر۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، واجب
حکم تکلیفی ہے، وجوب حکم تکلیفی ہے، تو کوئی حکم تکلیفی بھی ہو وہ مجنون کو شامل نہیں ہوتا، وہ مرفوع القلم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تدل علی الحکم التکلیفی فلا يحتمل شمولها للمجنون، تو جب یہ حکم تکلیفی ہو گیا، وجوب، حرمت، یہ احکام تکلیفی ہیں، تو کوئی بھی حکم تکلیفی ہو وہ ہو مجنون کو شامل نہیں ہوتا۔ جیسے اقیم الصلاۃ اس کو شامل نہیں ہے، وآتوا الزکوٰۃ بھی اس کو شامل نہیں۔ خوب، توجیہ التکلیف یہ علیحدہ ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب ٹھیک ہے وہ تو مجنون ہے، وہ تو مکلف نہیں ہے، اس پر تو احکام تکلیفیہ نہیں ہیں، لیکن یہ تکلیف یعنی زکوٰۃ ادائیگی والا حکم وجوب تکلیفی اس کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ولی کو ہوگا، کہ اس مجنون کے ولی پر پھر لازم ہے کہ مجنون کے مال میں سے زکوٰۃ دے۔ اگر کوئی یہ کہے، فرماتے ہیں وَتَوْجِیہُ التَّکْلِیف بِالْإِخْرَاجِ إِلَى الْوَلِی حَیْثُ أَنَّهُ مَشْکُوک فَيُنْفَى بِأَصَالَةِ الْبَرَاء۔ اب یہ کہنا کہ آیا یہ زکوٰۃ کی ادائیگی والا حکم وجوب چلو مجنون کو تو نہیں، اس کے ولی کو ہے، فرماتے ہیں ولی پر یہ حکم تکلیفی ہونا یہ از خود مشکوک ہے۔ مجنون پر تو یقیناً زکوٰۃ ادائیگی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، چونکہ وہ مکلف نہیں ہے۔ آیا یہ حکم اس کے ولی کو شامل ہے کہ ولی پر واجب ہے زکوٰۃ؟ فرماتے ہیں یہ متیقن نہیں، مشکوک ہے۔ تو جہاں شک فی التکلیف ہو وہاں اصالۃ البراء، تو یہ بھی شک فی التکلیف ہے کہ آیا ولی پر واجب ہے یا نہیں ہے، اصالۃ البراء کہ انشاءاللہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی شرط کہ اس انسان پر زکوٰۃ واجب ہے کہ جو حر ہو، غلام نہ ہو۔ اس پر دلیل وَأَمَّا اعتبار الحریہ، آزاد یعنی حریت شرط ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس میں دلیل لصحیحۃ عبداللہ بن سنان عن ابی عبداللہ، روایت صحیح ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ کہتا ہے سألہ راجل، ایک شخص نے امام سے سوال کیا، وَأَنَا حاضر، میں بھی خود وہاں پر موجود تھا۔ سوال کیا تھا؟ عن مال المملوک، ایک غلام کے مال کے بارے میں، علیہ زکوٰۃ، کیا غلام پر زکوٰۃ، کیا اس مملوک یعنی غلام کے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ فقال، تو روایت کے مطابق امام نے فرمایا لا، نہیں ہوتی، ولو کانا الفا درہم، چاہے وہ ہزار مراد کیا ہے، چاہے جتنے بھی درہم دینار بھی کیوں نہ ہو، مملوک کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ باتیں پہلے کئی دفعہ یہاں بھی عرض کی ہیں دیگر کتب میں، کہ ایک بحث ہے کہ آیا جو غلام ہوتا ہے وہ کسی مال کا مالک بن بھی سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ دو نظریے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مال کا مالک بن سکتا ہے لیکن تصرف نہیں کر سکتا، وہ فقط اس کا مولا کرے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ سرے سے وہ مالک بن ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں ھذا بنان، یہ حدیث مبارکہ اس بنیاد پر اگر کہہ سکتے ہیں کہ ان العبد یملک، اگر ہم یہ کہیں کہ عابد یعنی غلام بھی مالک بن سکتا ہے، جیسا کہ اس روایت صحیحہ سے تو یہی ہے، ورنہ امام کہتے ہیں وہ تو مالک ہی نہیں ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا، امام نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر ہم قائل ہو گئے کہ عبد مالک بن ہی نہیں سکتا، فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ، پھر تو ظاہر ہے اس کا مال ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کیا دے گا؟ اگلی شرط کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی کہ جو مالک ہو، یعنی اما اعتبار الملکیہ، ملکیت شرط ہے، کتاب کہ چیز آپ کی ملکیت میں ہے
تو آپ اس کے زکوٰۃ دیں گے۔ ممکن ہے شاید میرے تصرف میں ہو لیکن میری ملکیت میں نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہو لیکن وہ میرا ملک نہ ہو، تو ملکیت شخصی شرط ہے۔ فرماتے ہیں ملکیت شرط ہے، جو انسان اس چیز کا شخصاً مالک ہوگا تب زکوٰۃ ہوگی، ملکیت شرط ہے۔ دلیل فمن المسلمات، فرماتے ہیں یہ مسلمات میں سے ہے، اجماعات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فلا تجب الزکوٰۃ، لہذا زکوٰۃ واجب نہیں ہے، علی الموہوب قبل قبضہ، کسی نے آپ کو ہبہ کیا، گفٹ کیا کہ یار وہ 100 بوری گندم پڑی ہے میں آپ کو دیتا ہوں، یا کوئی اور شے، بلکہ اس کو بوری ورنی اس کے احکام کچھ اور ہوتے ہیں، آپ کو کسی نے 50 بکری 100 بکری ہبہ کی ہے، سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، ابھی تک آپ نے وہ بکریاں قبضے میں نہیں لیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَعَلَى الْمُوسَى قبل قبول الْمُوسَلَہ، موسی نے، ایک شخص نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد میرے بکریوں میں سے 100 بکری 150 بکری فلاں بندے کو دے دینا، ابھی تک اس موسیٰ نے اس وصیت کو قبول نہیں کیا، بے شک سال بھی کیوں نہ گزر گیا ہو، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہبہ یا میں کب شرط ہے، وصیت میں موسیٰ کا قبول کرنا شرط ہے، اور وہ ابھی تک نہیں ہوا، لہذا وہ مال اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ وَلَا عَلَى الْمُبَاحَاتِ الْعَامَّةِ، مباحات عامہ، یہ دریاؤں کی مچھلیاں، ان پر تو خیر ویسے زکوٰۃ نہیں ہے، مثلا جو جنگل میں کوئی اگر بکریاں ہیں، کوئی گائے بھینسیں رہتی ہیں، بہت ساری ہیں، مباحات عامہ، جو بھی قبضہ کر لے اس کی ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ کسی ایک شخص کی ملکیت میں نہیں ہے، چونکہ ملکیت شخصیہ نہیں ہے لہذا زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ وَلَا عَلَىٰ مَا كَانَ مِلْكًا لِجِهَةٍ، یا ملکیت ہے لیکن ایک خاص قسم کی، مثلا کسی نے کوئی مال کسی کے لیے وقف کیا ہے، اب وہ بے شک نصاب پر بھی پورا کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کل بستان، مثلا ایک بندے نے ایک کھجور کا باغ تھا بہت بڑا، وہ وقف کیا ہے علماء کے لیے، اب علماء کا اس کو حق کے ملکیت ہے لیکن من جہت، اس لیے کہ ان کے لیے وقف ہے، لہذا ہر بندہ شخصاً مالک اس طرح نہیں ہے کہ جس کی جی چاہے جناب اس کو کھجور جو ہے وہ کاٹ دے، بیچ دے، رکھ لے فلاں، ایسا نہیں ہوتا، موقوفات کے اپنے حکام ہیں، تو فرماتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے نہیں۔ والوجہ، کیوں جی ملکیت کیوں شرط ہے، ملکیت کے شرط ہونے پر دلیل، فرماتے ہیں 2 دلیلیں۔ اقتضاء الاصل ذلك بعد شک فی اعتبار الملکیہ، اگر کسی مال کی ملکیت کے شرط ہونے میں شک کو کہ پتہ نہیں یہ مال میرا ہے یا نہیں ہے، شک کو ملکیت شرط ہے یا نہیں ہے، یا ویسے یوں بھی نہ کہیں بلکہ اگر ہمیں شک کو کہ آیا وجوب زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے یا نہیں ہے، اصالت البراء، اصالت العدم، ٹھیک ہے جی، ہم کہیں گے چونکہ خود ملکیت مشکوک ہے لہذا اصل تقاضا کرتی ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، کیوں؟ ملکیت متحقق ہوگی، کنفرم ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور جس میں ملکیت ہی مشکوک ہے یہ نہیں۔ اور دوسرا، قرآن کی آیت موجود ہے ہمارے پاس، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اب حکم آیا من اموالہم، ان کے اموال سے، فرماتے ہیں اموالہم کا عنوان تب صادق آتا ہے کہ جب وہ مال ان میں سے ہر بندے کی ملکیت شخصیہ میں ہو تو کہیں گے یہ فلاں کا مال ہے، ورنہ نہیں۔ اگلی شرط 5ویں کہ اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی کہ جب مالک اپنے مال میں تصرف کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ممکن ہے انسان ایک مال کا مالک تو ہو لیکن اس میں تصرف پر قدرت نہ رکھتا ہو،
تو فرماتے اما اعتبار التمکن من التصرف کہ زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہو کہ جب وہ انسان اس مال میں تصرف کرنے پر رکھتا ہو، یہ شرط ہے۔ فرماتے ہیں فمتسالم علیہ، یہ بھی اجماعی ہے، اتفاقی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پس فلا تجب الزکوٰۃ فی المسروق، جو مال چوری ہو گیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ والمجہود، یا مال اس کا ہے لیکن اس بیچارے کو وہاں تک کوئی پہنچ نہیں دیتا، کوئی رسائی نہیں کرنے دیتا، اس کو روک دیا گیا ہے، نہیں ہے۔ خوب لموثقۃ ذرارہ عن عبداللہ، روایت موثقہ ذرارہ کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کیا؟ رجل مالہ عنہ غائب، ایک شخص ہے اس کا مال ہے لیکن غائب ہے، لا یقدر علی اخذہ، اس مال کو اپنے قبضے میں لینے پر قادر بھی، 100 بکریاں ہیں لیکن فی الحال اس قبضے میں نہیں ہے، گندم ہے بہت ساری ہوئی ہے لیکن فی الحال اس قبضے میں کی قدرت نہیں ہے۔ قال، روایت کے مطابق امام نے فرمایا لا زکوٰۃ علیہ، ایسے بندے پر زکوٰۃ نہیں ہے، حتیٰ یخرج، حتیٰ کہ وہ وہاں سے نکال دے، مراد کیا کہ اپنے قبضے میں لے لے، تصرف کے قابل ہو جائے۔ فیضا خرجا، پس جب وہاں سے اسے نکال لیا یعنی قبضے میں آ گیا، زکاہ لعام واحد، تو 1 سال، جو آگے شرائط آ رہی ہیں، 1 سال کی زکوٰۃ دے۔ فَإِنْ كَانَ يَدَهُ مُتَعَمِّدًا، اگر وہ قبضے میں لے سکتا ہے لیکن متعمدًا جان بوجھ کر وہاں سے نہیں لے رہا، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ، یعنی اپنے مال کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے چھوڑا ہوا ہے، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ، فرماتے ہیں پھر بھی اس انسان پر زکوٰۃ ہوگی، لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ، جتنے سال بھی گزر جائیں کہ جو قبضے میں لے سکتا تھا اور نہ لیا۔ آگے ایک چھوٹی سی بات سمجھاتے ہیں، وَسَنَدُ الشیخ الی ابن فضال، فرماتے ہیں شیخ طوسی نے اس کو نقل کیا ابن فضال سے۔ اب یہ جو سلسلہ سند ہے شیخ طوسی ابن فضال تک، ابن فضال اور شیخ کے درمیان کو 300 سال کا فاصلہ ہے، تو فرماتے ہیں جو سند ہے، اگرچہ اس کی سند میں علی بن محمد بن زبیر نامی شخص بھی آتا ہے کہ الذی لم یوثق، جس کی توثیق نہیں کی علماء الرجال نے، لیکن فرماتے ہیں نہ کریں اس کا نام لے کر، الا ان الامر فیہ سہل، لیکن مسئلہ آسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشائخ اجازہ میں ہے، اور علم حدیث کی روشنی میں جو علماء علم حدیث کے وہ فرماتے ہیں مشائخ اجازہ سے روایت کو نقل کرنا کافی ہے، ولو اس کی ذات کے حوالے سے کوئی توثیق نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھٹی شرط ہے نصاب، وہ نصاب انشاءاللہ مختلف چیزوں کا ہے، اس کو علیحدہ درس میں شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔